اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ، گزشتہ سبق سامعین کرام آیت نمبر 24 سے 28 تک کا تھا۔ سب سے پہلے اس کی دہرائی ہوگی۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس سرزمین میں ہیں ہم ہرگز کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، پس تم جاؤ اور تمہارا رب ساتھ جائے، سو تم دونوں ہی ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اپنی ذات اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان اپنے حکم سے جدائی فرما دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ رب نے فرمایا، پس یہ سرزمین ان نافرمان لوگوں پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ زمین میں پریشان حال سرگرداں پھرتے رہیں گے، سو اے موسیٰ اب اس نافرمان قوم کے عبرتناک حال پر افسوس نہ کرنا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے نبی مکرم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی، سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسدن و انتقامن کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ إِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا تو پھر بھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 29 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی اریدو، میں چاہتا ہوں ان تبوء باسمی،
کہ تم سمیٹ لو میرا گناہ و اسمکی اور اپنا گناہ، فتکون من اصحاب النار تم ہو جاؤ آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ فطوعت لہ نفسہ پس آمادہ کر لیا اس کو اس کے نفس نے، قتل اخیہ اپنے بھائی کا قتل، فقتلہ پس قتل کر دیا اس نے اس کو، فاصبح من الخاسرین پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض جو زمین کو ریتتا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتا اس نے کہا ہائے افسوس، اعجزت میں عاجز ہو گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب کہ میں اس کوے کی مانند ہوتا، فاواری سوءۃ اخی پس چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش، فاصبح من النادمین پھر افسوس کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ من اجل ذالک اسی سبب سے، کتبنا علی بنی اسرائیل لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس بے شک جس نے قتل کیا ایک نفس کو بغیر کسی نفس کے، یعنی خون کے بدلے، بغیر کسی خون کے بدلے کسی کو کسی نے قتل کر دیا، او فساد فی الارض یا فساد زمین میں فساد پھیلانے کے سوا، یعنی دو وجوہات یہاں بیان کی جا رہی ہیں قتل کی، کہ یا تو آپ کسی نے خون کیا ہو تو اس کے خون بہا میں اس کو قتل کر دیا جائے، یا کسی نے زمین میں فساد پھیلایا ہو تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی کو بے گناہ قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا اور جس نے زندہ کیا کسی کو زندگی بخشی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ یہاں یعنی سامعین اکرام یہ واقعہ جو ہے یہ حابیل و قابیل عام طور پہ نام تو یہاں نہیں آیا ہے، ویسے یہ مشہور ہے حابیل و قابیل، اور اس میں انسان کی جو نفسانی اخلاق رذیلہ ہوتی ہیں اور جلن اور حسد، خاص طور پہ اس واقعے میں، کتابوں میں تو اس کی تفصیلات لکھی ہیں، واقعہ آئے ہیں، یہ تھا وہ تھا، بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ بہرحال یہ ہے کہ انسان حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو اپنے نفس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان میں نفسانی خرابیاں موجود ہیں، حسد ہے، بغض ہے، حسد ہے، اور اس میں اگر ان نفس کی صفائی نہیں کی جائے تو پھر یہ انسان کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے۔ یہاں آج کے سبق میں آپ نے پڑھا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ آمادہ کر لیا اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل، یعنی بھائی کو، ایک تو بھائی تھا، سگا بھائی تھا، تو جو بھی وجوہات تھی تو اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، بہت سی لالچ کی وجہ سے، یعنی
سامعین کرام آپ دیکھیں لالچ کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں یعنی نقطہ یہ ہے سامعین کرام، ایک تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیمار تصور نہیں کرتے، اور جو تزکیہ نفس کا باب ہے اور جو کہ بہت زیادہ اہم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بار بار اہمیت فرمائی ہے کہ نفس کا تزکیہ کر لینا چاہیے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور وقد خاب، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا۔ کس چیز سے؟ نفسانی بیماریوں سے۔ تو یہ باب جو ہے، افسوس کی بات یہ ہے جہاں اور باتوں پہ ہماری توجہ نہیں ہے تو اس بات پہ بھی ہماری توجہ نہیں ہے، اور یہ بہت اہم باب ہے، نفسانی اصلاح یعنی تزکیہ نفس اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایک معروف اصطلاح ہے۔ اور پیغمبر کی جو 4 ڈیوٹیاں ہیں اس میں ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ یزکیہم، کہ ان نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، انسانی نفوس کا تزکیہ کرتا ہے۔ انسانی نفس جو ہے ابتدائی حالت میں سامعین کرام بیمار ہوتا ہے، اس میں خامیاں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، تو پیغمبر آ کے وہ تزکیہ کرتا ہے۔ ایک بات تو اس تزکیہ نفس میں یہ ہے سامعین اکرام کہ یہ آپ خود نہیں کر سکتے، یہ آپ کو کروانا پڑے گا۔ جیسے کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اور زیادہ بیماری ہو تو پھر اسپیشلسٹ سے آپ رجوع کرتے ہیں، بہت قابل ڈاکٹر دیکھتے ہیں۔ تو یہ نفس کی بیماریاں تو ایسی بیماریاں ہیں کہ اس کا تو اول بظاہر پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر انسان اس زعم میں مبتلا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ہے تو یہ اور لوگوں میں ہے، میرے کام ٹھیک ہیں، میری سوچ صحیح ہے، میری سب کچھ ٹھیک ہے، یہ جو اور لوگ ہیں نا اس میں بہت خرابیاں ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی خود پسندی عجب اسے کہتے ہیں۔ عجب ایک نفسانی بیماری ہے، عجب خود پسندی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صحیح کہیں اور کو، اور یہ انتہا درجے کو آج کل معاشرے میں سامعین کرام پہنچ چکی ہے۔ ہم اس عجب میں مبتلا ہو کے ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پا رہے، بس اپنے ہی آپ کو دیکھتے رہے ہیں، اپنے علم پہ بھروسہ کر رہے ہیں اور اپنی سوچوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ رسول کی ذات کو بھی ہم نے نہیں پہچانا، اللہ کو بھی نہیں پہچانا، دین کو نہیں پہچان رہے، کسی چیز پہ ہم بس خود پسندی میں مبتلا ہے۔ آج کل بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، ہر ایک جو ہے اپنی ذاتی انا کے ایک خول میں بند ہے، اور وہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے اور دوسرے کو غلط گردانتا ہے۔ یہ بہت نفسانی کمزوری ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حابیل و قابیل کا واقعہ بھی اسی طرف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کر لو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اور یہاں بالکل واضح ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نفس کی وجہ سے اس نے یعنی نفس نے آمادہ کر دیا، اس نے اس کو قتل کر دیا تو نقصان اٹھا لے۔ اسی طرح بہت سی سامعین کرام نفس کی کمزوریاں ہیں اور اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، کروا لینی چاہیے، بلکہ آپ خود نہیں کر سکتے، آپ نے کروانا ہوگا کسی حکیم۔ اور حکیم کون ہے؟ سب سے بڑے حکیم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ان کے جو انبیاء ہیں، جو علماء حق ہیں، علماء ربانیین ہیں۔ ہر ایک عالم جو ہے نہیں کر سکتا، یہ عالم ربانی کا کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، وارث نبی، نائب رسول اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ آپ کا نفسانی تزکیہ کرے گا، تو اگر وہ ہو جائے تو پھر آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ پیغمبر کے بیٹے تھے، لیکن ایک نے اپنی اصلاح کر لی تھی اور دوسرے نے نہیں کی تھی، تو پھر وہ ساری باتیں جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے ہو گئی نفسانی بیماریوں کی وجہ سے۔
تو یہ باتیں ہیں صاحب اکرام، ذرا اس پہ غور کرنا چاہیے. تو اب اس میں آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں ایک نقطہ ہے کہ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، یعنی ایک جان کا بے گناہ قتل کر دینا گویا کہ ساری انسانیت کے قتل کر دینے کے مترادف ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک انسان کا خون ناحق بہایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا خون دوسرے انسان کے لیے حرام قرار دے دیا ہے. آپ کو علم ہے جانوروں میں ایسا نہیں ہے، ایک جانور دوسرے انسان کا خون کھا کے اس کو پھاڑ کھا لیتا ہے، لیکن انسان یعنی اپنے ہم جنس کو قتل کر دینا یہ تو میرے خیال سے جانوروں میں بھی اتنا نہیں ہے. بہرحال وہ اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یعنی کس طرح سارے لوگوں کو، یعنی اس کا ذہنیت ایسی ہو گئی کہ اس نے ایک انسان کے خون کو جائز بہانا، ناحق بہانا جائز سمجھا، گویا کہ اس کے لیے سارا خون جو ہے یہ عام طور پہ ہوتا ہے. ایک آدمی یہاں قتل کرتا ہے، مثال کے طور پہ آج معاشرے میں، یہاں ہمارے جو معاشرہ ہے تو اس میں اگر وہ مفرور ہو گیا، مثال کے طور پہ ایک قتل کر کے مفرور ہو گیا، کہیں چھپ گیا، تو اب اسے خون بہانا، ہر ایک کا خون بہانا آسان لگتا ہے کہ بھئی میں تو قانون تو مجھے پکڑ نہیں سکتا. تو اب وہ بہرحال اس میں تھوڑے سے یہ نکات ہیں کہ نہیں، انسانی خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ناحق بہانا، تو اس کی حرمت جو ہے وہ اس کی لاج رکھنی چاہیے اور بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور اگر آپ کسی کو ایک زندگی دے رہے ہیں، یعنی کسی کو موت سے بچا رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کی نظر میں انسانیت کی اہمیت ہے، ساری انسانیت کی. تو یہ مضمون ہے. تو ابھی ہم پڑھتے ہیں، تلاوت آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمُسْرِفُونَ۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ انی اریدو، میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تم میرا اور اپنا گناہ سمیٹ لو، فتکون من اصحاب النار، اور دوزخی بن جاؤ، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، پھر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، راضی کر لیا، یعنی نفس کو یہ بات اچھی لگی، اس نے آمادہ کر لیا۔ فقتلہ، پس اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جو زمین کو کریدتا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھائے کہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، اس نے کہا افسوس مجھ پہ کہ اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر کرتا۔ فاصبح من النادمین، پھر پچھتانے لگا۔ من اجل ذالک، اسی کے سبب، کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کیا لکھ دیا کہ جس نے بھی قتل کیا ایک نفس کو بغیر کسی نفس کے، یعنی ناجائز طور پہ، بغیر کسی نفس کے یعنی بغیر خون بہا کے، یا فساد فی الارض کے علاوہ، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے کسی کی زندگی بچائی، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس نے
تمام انسانیت کو زندہ کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ہمارے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ انما جزاء الذین، بے شک بدلہ ان لوگوں کا، سزا ان لوگوں کی، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یسعون کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی، ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یسلبوا، یا ان کو سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ، وارجلہم، ہاتھ اور پاؤں، برخلاف قتل کر دیے جائیں، من خلاف، برخلاف، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، او ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ان کے لیے ذالک لہم، یہ ان کے لیے شرمندگی ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ترجمہ سنا دیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پہ ٹنگا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں برخلاف کاٹ دیا جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ ان کے لیے شرمندگی ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی قاری صاحب سے تلاوت سنتے ہیں۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ I would rather you bear my sin and your sin, and you become among the inmates of the fire. Such is the reward for the evildoers. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Then his soul prompted him to kill his brother, so he killed him, and became one of the losers. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Then God sent a raven digging the ground, to show him how to cover his brother's corpse. He said, "Woe to me! I was unable to be like this raven, and bury my brother's corpse." So he became full of regrets,
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Because of that we ordained for the children of Israel that whoever kills a person, unless it is for murder or corruption on earth, it is as if he killed the whole of mankind. And whoever saves it, it is as if he saved the whole of mankind. Our messengers came to them with clarifications, but even after that, many of them continue to commit excesses in the land. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. The punishment for those who fight God and His Messenger, and strive to spread corruption on earth, is that they be killed, or crucified, or have their hands and feet cut off on opposite sides, or be banished from the land. That is to disgrace them in this life. And in the hereafter they will have a terrible punishment. आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।